الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا
وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. معزز سامعین کرام، لائق عزت احترام و تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، محرم الحرام کا مہینہ گزر چکا ہے، اور اب سفر کے مہینے کا آغاز ہے۔ ہمارے یہاں عموماً محرم الحرام کے مہینے میں یہاں ہوتا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں، ان کی زندگیوں پہ، ان کے فضائل اور مناقب پہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ لیکن میں اس دفعہ باوجود یہ موضوع محرم الحرام میں بیان نہیں کر پایا، چونکہ بیچ میں کچھ ایسے کرنٹ ایشوز آئے، حالات حاضرہ پہ کچھ کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو پھر اس موضوع کو میں نے سفر کے لیے چھوڑا تھا کہ اس مہینے میں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کوشش یہی ہے کہ ان پاک باز ہستیوں کا ذکر ہو
اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین اور عمدہ اور نفیس لوگوں کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، جن کو یہ عمدگی کا سرٹیفکیٹ، بہترین لوگوں کا سرٹیفکیٹ، بہترین زمانے کا سرٹیفکیٹ کسی مجھ جیسے عالم دین نے نہیں، بلکہ خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین پہ جھانکا، نبوت کے لیے، اور نبوت بھی آخری نبوت کے لیے، آخری نبی کے لیے۔ تو رب کریم کو پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی شخص نظر نہیں آیا، اس لیے پھر اللہ نے نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت پھر جھانکے، پھر اللہ رب العزت نے اس پوری روئے زمین پر نظر دوڑائی، نظر ماری۔ وہ علیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ ایک لمحے میں پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے۔ تو پوری دنیا پہ اللہ رب العزت نے نظر دوڑائی، جھانکے اللہ رب العزت اس دنیا پہ کہ اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے، آپ کے ہم عصر لوگوں کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس پوری کائنات میں اللہ رب العزت کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہتر آمنہ کے لال کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی نظر نہیں آیا۔ پھر ان کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھیوں کی صورت میں فرمایا۔ تو یہ انتخاب میرے بھائیوں میرا نہیں ہے، میرے کسی مولوی کا، مفتی کا نہیں ہے، یہ وہ انتخابات ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح مسلم اٹھا لیں، کہ یہ احادیث بارہا مقامات پر، بارہا جگہوں پہ بیان ہیں، ائمہ نے بیان فرمائی ہیں۔ کہیں پہ ان الفاظ کے ساتھ کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین اگر کوئی زمانہ ہے تو وہ میرا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کا، پھر اس کے بعد اور ایک حدیث میں فرمایا خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان شخصیات کا تذکرہ، ان شخصیات کا ذکر، یہ میں کرنا اپنے لیے سعادت سمجھوں، آپ سننا اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ایسی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی میرے بھائیوں، کہ جو امیج اور جو نقشہ، جو شکل اور صورت اسلام کی، میرے بھائیوں
حضرات صحابہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دنیا کے سامنے رکھا اور پیش کیا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اس کی مثال ملی اور نہ آج تک اور نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خود ہی ان کی جتنی شان بیان کر دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اسی پہ ہی اکتفا کیا جائے تو بھی اللہ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی، کوئی کمی ہی نہیں چھوڑی اپنے پیارے محبوب کے ساتھیوں کی شان بیان کرنے میں، کہ کوئی اور اٹھ کے بیان کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا آج تک کر رہی ہے، آج تک ان کی شان میں لکھا جا رہا ہے، منظوم کلام پیش کیے جا رہے ہیں، شاعرانہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں ان کی شان میں، مناقب اور فضائل میں۔ لیکن میرے بھائیو، جو اللہ نے بیان کر دی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے اور اس قدر چن چن کے بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا سوراخ بھی کسی غلط فہمی کا اور کجی کا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں جو آج دنیا معترض ہے ان کی شان میں اور ان کے فضائل میں، میرے بھائیوں آیات کا نزول کچھ اس طرح ہوا ہے کہ یوں لگتا ہے، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو لگتا یوں ہے کہ گویا اللہ رب العزت نے ان کے ہر اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ معاف فرمائے، ایک طبقہ ہے اور جو آج سے نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں، اس میں مجھے کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ طبقہ وہی ہے جو آج زبان تان دراز کیے ہوئے ہے ان شخصیات پر، ان عظیم ہستیوں پر۔ یہ طبقہ یعنی شروع سے اس طبقے کو جو ہے وہ اسلامی لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں گھسیڑا گیا اور وہ اسلام کا لیبل اپنے اوپر لگا کے آج تک وہ ان شخصیات پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جس طرح یہ طبقہ موجود ہے اسی طرح میرے رب نے وہ طبقہ بھی بنائے رکھا ہے، وہ طبقہ بھی اس دنیا میں موجود ہے کہ اللہ کے فضل و احسان سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا، ان کے ہر اعتراض کا جواب نہ صرف دلائل سے بلکہ اپنے خون سے لکھ کے دینے والا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے عظمت صحابہ کو اور عصمت صحابہ کو محفوظ کرنے والا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ صحابہ کی مثال جو ہے نا وہ یہ چاند جیسی ہے، سورج جیسی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے نیچے کھڑا ہو کے ساری رات پھونکے مار کے وہ یہ سمجھے کہ چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے گی، یا دن بھر سورج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اس کی تپش میں کمی آ جائے، یہاں سے پانی ڈھیلتا پھرے، یا کبھی وہ آسمان کی طرف تھوکے اور کہے کہ میرا تھوک آسمان تک پہنچ جائے، تو یہ سب اس کی خام خیالی ہے۔ نہ اس کی پھونکوں سے چاند کی اس روشنی میں کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ سورج کی اس تپش میں کوئی کمی آ سکتی ہے، اور نہ ہی اس کا تھوک آسمان پہ پہنچ سکتا ہے۔ اتنا ضرور ہوگا کہ وہ آسمان کی طرف تھوک پھینکے گا تو وہ اس کے منہ پہ آئے گا، اس کے منہ کے اوپر گرے گا، وہ خود بدنام ہوگا۔ ازل سے، ہمیشہ سے جس نے بھی ان پاک باز ہستیوں کے خلاف بکواسات کی ہے وہ خود ذلیل ہوا ہے، وہ خود تباہ ہوا ہے، وہ خود اتنا رسوا ہوا ہے کہ وہ زمانے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بنیادی بات ہے اسلام میں ایمان،
چونکہ ایمان ایک مسلمان کا وہ بنیادی جز ہے کہ شروع میں جب کچھ دیہاتی لوگ، بدوی لوگ، اعرابی لوگ مسلمان ہوئے تو اسلام کے ساتھ ہی وہ خوشی سے کہنے لگے کہ ہم تو اب مومن ہو گئے ہیں، ہم مومن بن گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کہ یہ جو بدوی کہنے لگے ہیں، اعرابی اور پنڈو لوگ، دیہاتی لوگ، نئے نو مسلم لوگ، یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے ساتھ ہی مومن بن گئے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے نہیں، ابھی تو تم صرف مسلمان ہوئے ہو، مومن نہیں بنے۔ اسلام کے بعد جو ہے وہ اسلام پہ صحیح معنوں میں اترنا، اس کو فالو کرنا، اس پر امپلیمنٹ کرنا، پھر جا کے انسان مومن بنتا ہے۔ اسلام لانے کے ساتھ ہی بندہ مومن نہیں بنتا۔ تو میرے بھائیو، اتنی اہم اور ضروری صورت ہے اسلام میں ایمان لانا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی کہ تم ابھی مومن نہیں بنے، تم ابھی مسلمان ہو، اور اپنے آپ کو بھی صرف مسلمان سمجھو۔ مومن بننا اتنا آسان تو نہیں، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ پہلی اور بنیادی شق اور جز ایمان، جو کسی میں بھی کسی مسلمان کے لیے بنیادی شق ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان تو ہے لیکن ایمان والا نہیں، مومن نہیں، تو اس کے ایمان کا، اسلام کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اتنا ضروری پہلو اللہ رب العزت نے اس پہلو کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا دنیا والو، یہ ایمان اگر تم اپنے ایمان کا لیول اور اس اپنے ایمان کا معیار سمجھنا چاہتے ہو کہ تم ایمان کی کس کیٹیگری میں ہو، اگر آپ اس مسئلہ ایمان کو کیٹیگوریکلی سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھنا کیا ہوگا آپ کو۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا ایمان اہل صحابہ کے ایمان جیسا، محبوب پیغمبر کے ساتھیوں کے ایمان جیسا ہے، جس طرح ان کا ایمان تھا، جس طرح ان کا اسلام تھا، اگر ویسا ہی تمہارا ایمان اور اسلام ہے تو پھر سمجھ لینا کہ تم فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ ماڈل اور نمونے کے طور پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کریڈٹ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر کے پیارے ساتھیوں کو عطا فرمایا، بہت بڑا کریڈٹ میرے بھائیوں۔ ہمارے آج کے جو ہمارے ایمان ہیں ان میں کمزوریاں، اور اس قدر کمزوریاں ہیں میرے بھائی کہ ہم تو بسا اوقات نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمیں یہ کبھی کبھار سوچ لاحق ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جس طرح کی ہماری نماز ٹوٹی پھوٹی ہے یہ قبول بھی ہو کہ نہ ہو،
یہ نماز میں بنیادی طور پر ایک چھوٹا سا رکن ہے، اس کے حوالے سے اتنی کمزوریاں ہیں، تو پورا ایمان اور پورے ایمان پر پورا اتر کے اپنے آپ کو اتنا ثابت کرنا کہ اللہ رب العزت ماڈل اور نمونے کے طور پر ایمان پیش کرے، یہ صرف حضرات صحابہ ہی کا کام ہے پوری دنیا میں، یہ صرف انہی کی محنت ہے اور انہی کا جذبہ تھا۔ کوئی میرے بھائیوں اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اپنا کوئی ایمان کا معیار مقرر کرنا چاہتا ہوں، وہ ابو بکر کے ایمان جیسا ایمان نہ بنائے، عمر کے ایمان جیسا ایمان نہ بنائے، عثمان و علی سعد سعید معاذ معوذ جیسا، طلحہ زبیر جیسا ایمان نہ بنائے، بلکہ اپنا لیول مقرر کرے، معیار بنائے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ہدایت یافتہ تو نہیں، بدبخت تو ہو سکتا ہے لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہدایت کا جو معیار ہے وہ صرف اسی طریقے سے ہے، اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے حضرات صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا ایمان بنایا، اپنے ایمانوں کو بنایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس کائنات کے سب سے پہلے مومن، امت محمد میں سب سے پہلے مومن وہ ہیں ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے پہلے مومن۔ اور اگر انہی کی ایمانیات پہ انسان کو شک ہو تو کیا وہ خود مومن رہ سکتا ہے کہ جو اس کائنات کے سب سے پہلے مومنین ہیں؟ اور میرے بھائیوں ہمارا تو یہ دعویٰ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں ہے، اگر عمر مومن نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کائنات کے سب سے پہلے مومنین ہیں جن کے ایمان کی نہ صرف اللہ نے گواہی دی ہے بلکہ ماڈل اور نمونے کے طور پر اللہ نے پوری دنیا میں ان کے ایمان کو پیش کیا ہے۔ اور آئیے گا آگے بڑھتے ہیں، ایمان کی گواہی یا ایمان کو ماڈل اور نمونے کے طور پر اللہ رب العزت نے ویسے ہی نہیں رکھ دیا میرے بھائیوں، ان کی قربانیاں تھیں، ان کی محنتیں تھیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی شان میں کیا کچھ فرمایا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، دو آیات میں اللہ نے اتنا حسین نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کی فضیلت کے حوالے سے، میرے بھائیو اتنا حسین نقشے کا کوئی دوسری قوم یا ملت تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایک اس آیت کریمہ میں جب اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جن کا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کا امتحان، ظاہر کا امتحان نہیں باطن کا امتحان لیا۔ اور باطن کے امتحان میں بھی جو اللہ رب العزت نے
سبجیکٹ اللہ رب العزت نے چوز کیا، جو سبجیکٹ اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا، وہ سبجیکٹ بھی کوئی عام نہیں بلکہ تقوی کا سبجیکٹ، تقوی کا سبجیکٹ چوز ہوا ہے امتحان لینے کے لیے۔ اور ممتحن کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ وہ امتحان لینے والا ہے جو انسان کے تخیلات سے بھی اچھی طرح واقف ہے، اتنا واقف ہے کہ جتنا انسان خود بھی نہیں، وہ امتحان لے رہا ہے۔ اور معیار کیا، سبجیکٹ کیا ہے، موضوع اور مضمون کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور ظاہری بھی نہیں، باطنی، دل کا۔ تین اتنے مختلف مشکل ترین صورتیں میرے بھائیو، ممتحن اللہ کی ذات، امتحان دل کا، اور پھر پیپر، پرچہ اور مضمون جو سبجیکٹ دیا جا رہا ہے وہ تقوی کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا میرے رب نے، میں اللہ ممتحن، امتحان لینے والا، دلوں کا امتحان لیا، مشکل ترین سبجیکٹ اور مضمون دے کے بھی، لیکن میرے محبوب کے ساتھی پھر بھی 100% کامیاب رہے، کوئی فیل نہ ہوا۔ اتنے مضبوط ترین لوگ اس دنیا میں، اتنے مضبوط ترین لوگ۔ اور دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے دل کی بات فرمائی۔ جب بیعت رضوان ہوئی، یہ بھی بڑا نازک مرحلہ تھا۔ 1400 صحابہ ہیں، مدینے سے نکلتے ہیں عمرے کی غرض سے۔ انہیں مکہ سے چند کلومیٹر پہلے روک دیا جاتا ہے کہ جی آپ آگے نہیں آ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے حالات کا جائزہ لو، پھر ہم یہاں سے جائیں۔ تو ایسے میں میرے بھائیوں افواہ یہ اٹھ گئی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ 1400 صحابہ نہتے، کوئی جنگ کی تیاری خیال تک نہیں تھا، کوئی تیر نہیں پاس، کوئی تلوار نہیں، کوئی ڈھال نہیں، کوئی جناب پاس کچھ بھی نہیں، لڑنے کا کوئی موجود نہیں۔ ایسے میں سوائے موت کے اور کچھ حاصل نہیں۔ اور پھر وہ بھی مکہ والوں کے مقابلے میں جو خاندانی جنگجو ہیں، اور پھر ہر وقت ان کے پاس روٹی کھانے کے لیے ہو یا نہ ہو، گھر میں لڑائی کا اور جنگ کا ساز و سامان ضرور ہو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، لڑائی کے لیے وہ ہر وقت ان کی جو ساز و سامان، ضرب و حرب کا سامان ان کے ہاں موجود ہوتا تھا۔ تو ان سے تو میرے بھائیوں جب یہ افواہ اٹھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، سب کو 1400 صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے کہ کیا خیال ہے؟ اب تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میرے بھائیوں حضرات صحابہ نے یہی فرمایا کہ جی ہم ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ بیعت لینا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، سارے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی۔ ایک یہ مرحلہ جب یہ بیعت ہوئی، یہ بھی ایک بڑا عجیب اور مشکل ترین مرحلہ تھا۔ اسی لیے پھر اللہ رب العزت نے تسلیاں بھی بڑی پیاری دیں۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے پیارے محبوب پیغمبر اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کے تسلی دیں کہ تم صرف میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، بلکہ تم میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سب سے نیچے میرے محبوب پیغمبر کا ہاتھ، اس کے اوپر دوسرے صحابہ کے ہاتھ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں اللہ کا ہاتھ تمہارے سب کے ہاتھوں کے اوپر، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔
اور میرے بھائیوں اس موقع پر پھر اللہ رب العزت نے اور تسلی والی آیات نازل فرمائیں سورہ فتح میں 26ویں پارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا محبوب پیغمبر ان 1400 صحابہ سے، ان مومنین سے، اللہ نے مومنین کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ اکبر، وہاں بطور ماڈل اور نمونہ پیش کیا، اور یہاں اللہ لقب دے رہے ہیں مومنین، یہ نہیں فرمایا اہل بیت شجر، اہل بیت رضوان، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں راضی ہو گیا اللہ ان مومنین سے جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس سے اگلی بات اللہ نے بہت پیاری فرمائی، فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے بڑی اچھی طرح سے جان لیا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یعنی بیعت تو کرنے ہیں لیکن اس بیعت میں 1% ان 1400 صحابہ میں سے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے دل میں 1% بھی منافقت کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے 100% سچی بیعت کرنے ہیں۔ دل کی بات اللہ نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، یہ اللہ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے دل کی حالت بھی جان لی ہے، اللہ ان کے دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ آج کل کے وعدے نہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، انتخابات ہوتے ہیں تو بہت کم لوگ جن کے ساتھ وعدہ وعید کرتے ہیں اور ان کو ووٹ دینا نصیب ہوتا ہے، ووٹ کسی دوسری جگہ دیتے ہیں، وعدے اور سے کرتے ہیں۔ یہ ہماری دنیا کی رسم ہے، دنیاوی رسم ہے۔ اور یہاں اگر آپ معیار رکھیں ایمان کا اور منافقت کا تو میرے بھائیوں 2-3 یا ہارڈلی 5% ایمانیت نظر آئے گی، 95% ان انتخابات، ہمارے انتخابات میں منافقت کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں لیا جاتا۔ اور منافقت جھوٹ، مطلب جسے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے بھی جھوٹ ہے کہ آج ہمارا ووٹ خریدا جاتا ہے، آج جو ہمیں نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں نا، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں بیچارہ مسکین، یہ غریب پیٹ رہا ہے، میں تو کہتا ہوں اور پیٹے، اس کو تو اس سے بھی زیادہ پیٹنا چاہیے، اتنا پیٹنا چاہیے کہ اسے اچھے لوگوں کا احساس ہو کہ ہم نے کیسے کیسے ہیرے گنوائے ہیں، اس ملک کے کیسے کیسے مخلص لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ کھڈے لینڈ لگایا ہے اور آج حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں کہتے تو ہیں یہ حق کے خود ارادیت ہے، لیکن یہ حق کے خود ارادیت نہیں ہوتا، یہ حق کے پیسہ ہوتا ہے۔ ووٹ ہمارے بکتے ہیں، ہمارے وڈیرے خریدے جاتے ہیں لاکھوں میں، پہلے لاکھوں میں خریدے جاتے تھے، آج کروڑوں میں خریدے جاتے ہیں، گاڑیاں مل جاتی ہیں، اچھے شہر میں گھر مل جاتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ آج کے ہمارے حالات ہیں۔ اور ایک حالات وہ تھے جو حضرات صحابہ کے تھے، میرے بھائیوں اللہ نے ان کو ویسے نہیں مقام دیا، ان کو ویسے نہیں مرتبہ دے دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، جیسے یہ اندر سے ہیں اسی طرح یہ باہر سے ہیں، جس طرح ان کا ظاہر ہے اسی طرح ان کا باطن ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مثال ہو تو ایسی ہو، معیار ہو تو یہ ہو، پھر مزہ بھی آئے۔ تو میرے بھائیوں یہاں آج ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے وہ کھایا ہے، ہماری جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے، تو میرے بھائیوں وہ منافقت ہے۔ اس منافقت نے ہمیں کہیں کبھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اگر میں یہ بھی کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ آج ہم اسلام میں بھی، ایمان میں بھی منافقت سے کام لیتے ہیں، یعنی ہمارے ایمان بھی آج دو ہیں، ایک مسجد میں اور ہے اور دوسری مسجد میں اور ہے، ایک مسجد میں اور ہے اور بازار میں اور ہے، یہ ہمارے مطلب یہ طرز زندگی ہے، اور ہم اس کو
نام کیا دیتے ہیں؟ سمجھداری کا۔ یہ بندہ بڑا جناب سیاںا ہے، یعنی جو زمانے کا جتنا بہترین جھوٹ بولنے والا اور منافق ہے، ہم میرے بھائیوں اسے بڑا کہتے ہیں، یہ لاجیکلی بندہ ہے جی، بڑا منطقی آدمی ہے، اس کو یہ تو ہر ایک کو جناب داؤ دے جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے، یہ کوئی بڑا معیار نہیں ہے انسان کی، اور خاص کر میری اور آپ کی بحیثیت مسلمان ہماری پہچان ہو تو سچ پہ ہو کہ یار فلاں بندہ کھرا ہے، سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھوٹ سننا گوارا نہیں کرتا۔ ہم جب اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے میرے بھائیوں، یہ کراؤڈ کبھی نہیں تبدیل ہوگا، یہ معاشرہ اور سوسائٹی کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ ہمارے جھوٹوں کی وجہ سے، ہماری یعنی بے ایمانیوں کی وجہ سے، ہمارے دھوکے دہیوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ سارے حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں جو ہمیں شاید کبھی تاریخ میں نہیں دیکھنے پڑے، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یعنی اس ملک میں، جس ملک کا میں اور آپ حصہ ہیں، پوری دنیا میں ایک زرعی ملک کہلواتا ہے۔ آپ دیکھیں، مطالعہ کریں، اپنا جغرافیہ دیکھیں کہ آپ کا ملک ایک زرعی ملک ہے جس کا سینکڑوں اربوں کھربوں ایکڑ رقبے جو ہے وہ زراعت والے پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے زراعت حاصل ہوتی ہے، لیکن ہمیں گندم باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے۔ چینی جو ہے، آپ تصور کریں میرے بھائی کہ یہ چینی، پچھلے دنوں ہمارے کو عالم دین ہیں، وہ مزاحیہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو وہ کماد میں اگر وہ کیا کہتے ہیں وہ سور چلا جائے تو وہ نہیں ملتا، اتنے کماد ہے، اتنا ہمارے ہاں گنا ہے، لیکن چینی ابھی بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ سارا کچھ ہمارے معاملات کی وجہ سے ہے، ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ہے، اور ان لوگوں نے ترقیاں پائی ہیں، حضرات صحابہ نے نام کمایا ہے، تو اپنی سچائی پہ، اپنے کھرے پن پہ، اپنے ایمان پہ، اپنے اخلاص پہ، اللہ کے لیے آج سر پیٹنے کی بجائے، آج موت کی دہائیاں بھرنے کی بجائے، آئیے گا اپنے اسلاف کے طرز زندگی کو سیکھیے، حضرات صحابہ کے طرز زندگی کو سیکھیے اور ان کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ کچھ نہیں، جو رات قبر میں ہے نا وہ باہر نہیں ہے، پھر کیوں کسی سے ڈرتے ہو یار؟ اس لیے سچ بولو، کھری بات کہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ دنیا بیچاری کر بھی کیا سکتی ہے، جو ہوتا ہے اوپر والا ہی کرتا ہے، جو اس نے لکھ دیا وہ ہوگا، جو وہ نہیں لکھے گا وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں حضرات صحابہ کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، وہ اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں، لہذا ان کی قدر کیجئے، ان کی سیرتوں کو پڑھیے، مطالعہ کیجئے، ان کے فرامین پڑھیے اور ان کا ذکر کیجئے۔ میرے بھائیوں، سکون ملے گا، زندگیوں میں بہتریاں آئیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔